میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین خالق کائنات کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات مجھ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کریم حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے آج ذوالحجہ کی 1 تاریخ ہے۔ تو اس سال جو حجاج کرام حج پڑھیں گے وہ حج اکبری بڑا حج ہوگا۔ یہ خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں اللہ نصیب فرما دے۔ حج اکبری کو حج اکبری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے جو حج پڑھا تھا وہ حج جمعے کے دن تھا۔ تو اب جو حج بھی جمعے کے دن آتا ہے تو اس حج کا نام حج اکبر رکھا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا حج۔ یعنی حج تو خدا کی عبادت ہے، مگر اس کو تعلق ہو جاتا ہے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس وقت جس دن اللہ کے نبی نے حج پڑھا، اس دن جو حج پڑھے گا اللہ اس کو حج اکبر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سے بھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت جو بات ہے وہ اللہ کے پیاروں کی وجہ سے بن جاتی ہے، ویسے بات نہیں بنتی۔ اندازہ لگائیں کہ خالق کائنات نے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے جو نبی علیہ السلام کی امت کو نصیب فرمائی۔ عزیزان من، مالک کائنات کا بڑا ہی شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا۔ اس ماہ مبارک کی 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے۔ یہ حج میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے سرکار کی حیاتی مبارکہ کے اندر یہ حج جو ہے یہ فرض ہوا، اور حج جو ہے یہ سن 9 ہجری کو فرض ہوتا ہے، کیونکہ سن 7 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا، اپنا 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا، 7 ہجری کو خیبر فتح ہوئی، اور 8 ہجری کو مکہ المکرمہ فتح ہوا، اور 9 ہجری کو حج فرض ہوا۔ فرض ہونے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو حج پڑھایا ان کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلا حج میرے آقا علیہ السلام کی امت کو جس شخص نے پڑھایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام پہلا حج خود ادا فرماتے، میرے نبی اگر پہلا حج خود ادا فرماتے تو دوسرا حج بھی خود ادا فرماتے، تو پھر یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوتا کہ جو حجاج حج پڑھتے ہیں وہ تو عید نہیں پڑھیں گے قربانی کی، لیکن جو غیر حاجی ہیں جو حج کرنے نہیں گئے، مکہ میں رہے یا مدینہ میں یا دنیا کائنات کے کسی کونے میں رہے، وہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ تو میرے نبی نے پہلا حج نہ پڑھا کر مدینے والوں کو یہ بتایا، مدینے والوں وہ مکے میں حج پڑھیں گے، ہم مدینے میں رہ کر عید الاضحیٰ قربانی کی عید ادا فرمائیں گے۔ اگر میرے نبی پہلے سال حج خود پڑھانے چلے جاتے تو یہ مسئلہ ثابت نہ ہوتا، کیونکہ حاجی پر تو عید کی نماز نہیں ہے، پھر امت اختلاف کرتی، امت میں ایک اختلاف پیدا ہو جاتا کہ جی قربانی کی عید نبی نے نہیں پڑھائی تو تم کیوں پڑھتے ہو۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے قربانی کی عید مدینہ میں پڑھائی پہلے سال 9 ہجری کے اندر،
اور ادھر سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا کہ تم جاؤ بیت اللہ کے اندر لوگوں کو حج پڑھاؤ۔ اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، فرمایا جتنا پیارا مجھے صدیق اکبر ہے اتنا پیارا کائنات میں مجھے کوئی اور ہے نہیں۔ فرمایا مصلی امامت اس کو دیا جاتا ہے جو انسان کو پیارا ہوتا ہے، نہ کہ دشمن کو۔ دشمنوں کو کوئی مصلی امامت نہیں دیتا، میرے نبی نے مصلی امامت صدیق اکبر کو دیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی حیاتی مبارکہ کے اندر پہلا حج جس امتی سے پڑھوایا اس امتی کا نام صدیق اکبر ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحجہ کو حج فرض ہوا تو پہلا حج جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں صحابہ کرام نے ادا فرمایا۔ آئندہ سال ہوا 10 ہجری، تو 10 ہجری کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہوتا ہے۔ اس ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، اور بڑے کی مزے کی بات ہے کہ خالق کائنات اپنے حبیب کی خاطر کیا کیا نظام بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے یار میں کائنات کو بناتا نا، اس دنیا کو سجاتا نا، مگر اے محبوب تیری خاطر میں نے اس کائنات کو سجا دیا ہے، اس کائنات کو وجود دے دیا ہے، وگرنہ رب کی یہ منشا ہی نہیں تھی کہ کائنات بنا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یار جب تجھے بنایا ہے اس لیے کائنات کو بنا دیا ہے، وگرنہ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو اسے بنائے گا جو کیا کرے گا کہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، تو خالق کائنات نے فرمایا تم ان کے خون کو دیکھتے ہو، ان کے فساد کو دیکھتے ہو، ان کے دنگے کو دیکھتے ہو، ان کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہو، میں اپنے یار محبوب خدا کو دیکھتا ہوں۔ میں نے جس سونے کے لیے، جس محبوب کے لیے یہ کائنات سجائی ہے، میں تو اس محبوب کو ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے محبوب کی آمد سے پہلے کائنات سجائی تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ کوئی آنے والی شخصیت کائنات میں آ رہی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کائنات میں بھیجا اور کہا آدم علیہ السلام کائنات میں جا کر اعلان کر دو کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، تاکہ امت کو، لوگوں کو پتہ چل جائے، اس نبی کی قدر بن جائے۔ تو سوال ہوتا تھا جب کائنات اللہ نے نبی کے لیے بنائی ہے، محبوب خدا کے لیے بنائی ہے، تو پھر اللہ سب سے پہلے میرے نبی کو بھیج دیتا۔ تو جواب یہ ہے پیارو، اللہ میرے نبی کو بھیج دیتا، لوگ پتہ نہیں قدر کرتے یا نہ کرتے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا پہلے اعلان کرنے والا آتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، تو اللہ نے ایک نبی سے اعلان نہیں کروایا بلکہ 1,23,999 نبیوں سے اعلان کروایا کہ تم سارے نبی مل کر اعلان کرو کہ آخر میں ہمارا بھی امام الانبیاء آنے والا ہے، لوگوں اس کی قدر کرنی ہے۔ اب جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ نے ساری کائنات کو محبوب کے لیے بنایا۔ اب یہاں عجیب انداز ہے، حج بننا تھا جمعرات کے دن، 9 ذی الحجہ بننا تھا جمعرات کے دن، لیکن اللہ کو محبوب یہ تھا، پسند تھے یہ تھا کہ میرا یار بھی حج کرے اور حج بن جائے جمعرات کو، حج بن جائے غیر جمعہ دنوں میں، تو یہ عظمت کی بات تو نہیں رہی۔ حج تو ہوگا لیکن عظمت نہیں ملے گی۔ تو خالق کائنات نے، اب علماء کرام نے، سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا علیہ رحمۃ سرکار نے فتاوی رضیہ میں امام حجر اسقلانی کے حوالے سے نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں امام حجر اسقلانی نے نقل فرمایا وصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں رسالہ لکھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا وصال پر انوار کب ہوا، کس دن ہوا، اس مسئلے کے تحت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے ہجرت فرمائی، یعنی سفر فرمایا مکے میں حج ادا کرنے کے لیے، سن 10 ہجری تھا۔ اب میرے نبی مکہ میں ہیں تو صاحب ظاہر حج ہوتا ہے چاند کے حساب سے نہ کہ تاریخ کے حساب سے۔ جب چاند دیکھا گیا تو خالق کائنات نے حکم فرمایا ارے چاند پہلے تو 29 کا طلوع ہوتا تھا، 30 کا طلوع ہوتا تھا، پر اگر آج تو 30 اپنا 29 کا طلوع ہوتا ہے تو دن بن جائے گا بدھ والے دن کی عید بن جائے گی، اگر تو بن جاتا ہے 30 کا تو پھر عید بن جائے گی اپنا جمعرات کی۔ تو میں رب کا منشا یہ ہے کہ تو 28 کا بن جا تاکہ میرا نبی جمعے والے دن عید پڑھ لے، میرا نبی جمعے والے دن حج ادا کر لے۔ تو اللہ نے کائنات میں ایک دن ایسا بنایا
جس دن کے اندر ماں اپنا جو چاند ہے، یہ چاند 28 کا طلوع ہوا تھا، 28 دنوں کے بعد نیا چاند نظر آیا۔ حالانکہ ساری کائنات اس بات پر متفق ہے کہ چاند 29 کو نظر آتا ہے یا 30 کو نظر آتا ہے، لیکن محبوب خدا کے لیے اللہ نے فرمایا حبیب اب اگر 29 کا بنے یا 30 کا بن جائے تو عید تو آگے بڑھ جاتی ہے نا، حج آگے بڑھ جائے گا، بلکہ ہفتہ اتوار بن جائے گا۔ تو اللہ نے اس لیے چاند کو ایک دن پہلے طلوع کر کے محبوب خدا کے لیے عید اپنا حج جو ہے وہ جمعے والے دن بنا کر بتا دیا۔ کائنات والو، ساری کائنات کی چیزیں محبوب کا کہنا مانتی ہے۔ اب ذرا دیکھنا، اللہ کا ایک قانون ہے، اس کی ایک قدرت ہے، ایک اس کا منشا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک اعتدال رکھا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا ہو جائے؟ محال ہے، کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے ایسا کر کے دکھا دیا ہے۔ ایک بار ایسے ہوتا ہے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے بتایا میں رب کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ اولاد باپ کی وجہ سے پیدا ہوگی، لیکن میں رب قانون کا محتاج نہیں، اگر میں چاہوں بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہوں۔ اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تاریخ میں نظر دوڑا، تجھے نظر آئے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اللہ نے یہ قانون توڑا ہے۔ اسی طرح چاند ہمیشہ 29 کا یا 30 کا ہوتا ہے، کبھی کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ 28 کا چاند ہوا یا 31 کا چاند ہوا۔ یارو، پر اللہ نے ایک بار کائنات میں ایسا کر کے بتا دیا کہ خدا اس قانون کا محتاج نہیں، لیکن اس کا قانون یہی ہے کہ ہر مہینہ 29 یا 30 کا ہوگا، پر محبوب خدا کے لیے اللہ نے 28 کا مہینہ بنا کر بتا دیا کہ ذوالقعدہ 28 کا بن جائے گا، آگے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ اب جب چاند نظر آ گیا تو صاف ظاہر ہے عید بن گئی، جمعے والے دن اپنا حج بن گیا جمعے والے دن۔ تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے جمعے والے دن حج پڑھایا۔ اب صاف ظاہر ہے مدینے میں چاند نظر آیا تھا 29 کا، مکے والوں کو صرف مکے میں چاند 28 کا نظر آیا، وگرنہ باقی کسی جگہ پہ چاند 28 کا نظر نہیں آیا، ہر جگہ پہ 29 کا چاند نظر آیا۔ لیکن مکہ واحد علاقہ تھا جس میں اس سال 28 کا چاند نظر آیا۔ جب 28 کا چاند نظر آیا تو محبوب خدا نے حج پڑھا۔ حج پڑھنے کے بعد اب جو نبی علیہ السلام کے وصال یعنی سرکار کے وفات کی ڈیٹ گنتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں ذرا دیکھو، نبی علیہ السلام نے حج پڑھایا تھا جمعے والے دن، تو جمعہ بن گئے 8 دن، اگلا جمعہ، اس طرح شمار کرتے کرتے وہ کہتے ہیں سوموار کا دن 12 ربیع الاول نہیں بن سکتی سرکار کے وصال کی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا، آپ نے فرمایا یارو جب تم گنتی شمار کرتے ہو تو مکے سے شمار کرتے ہو، جب اختتام کرتے ہو تو مدینہ میں کرتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مکے میں چاند ایک دن پہلے نظر آیا تھا، مدینے میں بعد میں نظر آیا تھا، تو تمہارا شمارہ ہی غلط ہے، کیونکہ تم جب شمار کرتے ہو تو مدینے کے حساب سے کرو اور مدینے کے حساب سے ہی ختم کرو، پھر بتاؤ مصطفیٰ کے وصال کی ڈیٹ کون سی آتی ہے کون سی نہیں آتی۔ اتنا بڑا امام اس مسئلے کو حل فرما دیا، اور آپ نے فرمایا یہ میرے نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ تو جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو اس حج کا نام بن گیا حج اکبری، بہت بڑا حج۔ تو انشاءاللہ اس سال بھی حج اکبری لوگ ادا کریں گے، بہت بڑا حج ادا کریں گے۔ تو یہ مالک کائنات کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے لوگوں کو پھر ایک بار زندگی میں حج اکبر عطا فرما دیا۔ تو یہ حج اکبری، اچھا اس کی ایک دوسری وجہ بھی یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں حج اکبر کو حج اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو حج اکبر ہوتا ہے اس سال 1,24,000 تمام کے تمام نبی اس سال یعنی جو سال حج اکبری ہوتا ہے اس سال کے اندر سارے نبی حج ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے اس حج کا نام حج اکبری رکھ دیا ہے۔ یعنی وگرنہ ہر سال 1 نبی 2 نبی 3 نبی 100 نبی 1000 نبی حج کرتے ہیں، لیکن جب حج اکبری آتا ہے تو اس دفعہ 1,24,000 تمام نبی
حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ نے اس حج کو حج اکبری عطا فرمایا، نام رکھ دیا تاکہ پتہ چل جائے وہ جس سال میرے سارے نبی حج کرتے ہیں میں اللہ اس حج کو حج اکبر بنا دیتا ہوں۔ ساری وجہ ہے اللہ کے پیاروں کی وجہ سے، اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں میں ایک اور مسئلہ بھی حل کرتا جاؤں۔ کائنات میں ہم لوگ نیکی کرتے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ نیکی کرو گے، نماز کی مثال لے لو۔ سرکار نے فرمایا تم نماز پڑھو گے گھر میں تو تمہیں ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر گھر سے چل کر مسجد میں نماز پڑھتے ہو 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا پھر اس 27 کے ساتھ اگر تمہیں ماہ رمضان نصیب ہو جاتا ہے، فرمایا پھر 70 نمازوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں سب کا ہے شمارہ، سب کی ہے گنتی، لیکن عجیب نظام دیکھا گیا، یہی اعمال جب محشر کے میدان میں ہوں گے وہاں شمار نہیں ہوں گے، وہاں گنتی نہیں ہوگی، وہاں یہ نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا جی اس کے 10,000 نیکیاں ہیں، اس کی 1,00,000 نیکیاں ہیں، اس کی 2,000 نیکیاں ہیں، اس کی 1 نیکی ہے، بلکہ نہیں، وہاں پر اللہ میزان ترازو رکھے گا، ترازو رکھ کر ان نیکیوں کو تولے گا۔ اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں جو چیز ہمارے معاشرے میں تولنے کے قابل ہو وہ گنی نہیں جاتی، اور جو گنی جائے وہ تولی نہیں جاتی، ذرا خود اندازہ لگاؤ، گھی ہم تول کر لیتے ہیں گنتی کر کے نہیں لیتے۔ کبھی دیکھا ہے کوئی بندہ گھی کے قطرے شمار کر رہا ہو، یہ 10 قطرے مجھے دے دو؟ نہیں، جو بھی گھی لے گا تول کر لے گا۔ ہم پیاز لیتے ہیں گنتی سے نہیں، تول کر لیتے ہیں، گندم لیتے ہیں شمار کر کے نہیں، تول کر لیتے ہیں۔ جو چیز تولنے کی ہوتی ہے وہ تولی جاتی ہے۔ پیسہ ہمارے معاشرے میں تولا نہیں جاتا، گنتی کیا جاتا ہے۔ جو چیز تولی جائے وہ گنتی نہیں کی جاتی، اور جو چیز گنتی کی جائے وہ تولی نہیں جاتی۔ لیکن یہاں عجیب نظام ہے، دنیا میں اعمال گنتی کیے جاتے ہیں، محشر میں اعمال کو تولا جائے گا، وہاں پر نیکیوں کو تولا جائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ، ہم نے عرض کیا بے نیاز ہمارا دنیا کا قانون یہ ہے جو چیز تولی جائے وہ گنتی نہیں کی جاتی، اور جو گنتی کی جائے وہ تولی نہیں جاتی۔ مالکہ دنیا میں گنتی ہم نیکی کرتے ہیں تو شمارے میں آتی ہے، گنتی کی جاتی ہے، یہی نیکی محشر میں ترازو میں رکھ کے تولی جائے گی۔ تیرا کیسا قانون ہے؟ جواب آیا قانون میں نے تمہارے لیے نہیں اپنے یاروں کے لیے بنایا ہے۔ تم کون ہو؟ اچھا اللہ یہ کیسے بنایا ہے؟ یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ عام دنیا دار بندہ جب دنیا میں مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد 80 سال کی زندگی ملی، مسلمان ہونے کے بعد 80 سال بالغ ہونے کے بعد 80 سال کی عمر ملی، اب 80 سال کی نمازوں کا شمارہ لگاؤ کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، پھر کتنیاں نیکیاں اس کو مل گئیں؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں لے کر گیا۔ کس کو اللہ نے بڑا مال دیا، سارا دن سخاوت کرتا ہے، مال خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہزاروں گناہ نیکیاں لے کر بارگاہ خدا بندی میں قیامت کے دن حاضر ہوگا، لیکن میرے نبی کا وہ صحابی، وہ تاجدار کائنات کا غلام جس نے صرف محبوب خدا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد روح پرواز کر گئی، خالق کائنات جانتا تھا میرے یار کی، میرے محبوب کے محبوب کی نیکیاں تو کم ہو جائیں گی، فرمایا صحابی کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، عام مسلمان کی نیکی بڑھ جائے گی، کیونکہ مسلمان کو 80 سال کی عمر ملی۔ آؤ مسلمانوں، میرے نبی کو خود میرے امام الانبیاء علیہ السلام کی حیاتی مبارکہ 63 سال، اب جس کی 100 سال زندگی ہے اس کی نمازیں تو نبی کی نمازوں سے بڑھ جائیں گی۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا، اسی لیے فرمایا کائنات والو یہاں شمارہ ہے وہاں تولا جائے گا،
وہاں تولا جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس کی ہزاروں نیکیاں ایک طرف ہوں گی۔ صحابی رسول محبوب خدا کو ایک لمحہ دیکھنے والا جس نے نگاہ بھر کر ایمان کی حالت میں محبوب خدا کو دیکھا ہوگا، اس کی نیکیاں عام بندے کی ہزاروں نیکیاں سے بڑھ جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے جی گنتی ہوتی شمارہ ہوتا، پھر کسی صحابی کی نیکی نہ بڑھتی بلکہ بعد والے لوگوں کی نیکیاں بڑھ جاتی، کیونکہ صاحب ظاہر ہے سارے صحابہ قرآن کے حافظ تو نہیں تھے، سارے صحابہ فقیہ تو نہیں تھے، سارے صحابہ عالم بعمل تو نہیں تھے، کچھ پڑھے ہوئے تھے، کچھ پڑھے ہوئے تھے۔ صاحب ظاہر ہے جیسے جیسے دین آتا رہا صحابہ سیکھتے رہے۔ اب سارے صحابہ کی زندگیاں ہزاروں سال تو نہیں کہ سارے صحابہ ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے جس نے محبوب خدا کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ادھر سے ساری زندگی محبوب کو نہیں دیکھا، یہ بھی نیکیاں کرتا رہا، لیکن محبوب خدا کو دیکھنے والے صحابی نے زندگی میں ایک نیکی نہیں کی، لیکن کلمہ پڑھ کے دیدار مصطفیٰ کیا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب ترازو میں تولا جائے گا تو محبوب خدا کے غلام صحابی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، عام مومن کی کم ہو جائیں گی۔ اگر شمارہ رہ جاتا تو پھر عام بندہ جیت جاتا، اس لیے اللہ نے جو بھی کائنات کے اندر قانون رکھے ہیں وہ اپنے پیاروں کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جو بھی قانون رکھے اے انسان تیرے میرے کے لیے نہیں، اللہ فرماتا ہے اپنے پیاروں کے لیے رکھے۔ آؤ مسلمانوں مثال دے کے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ ہم گوشت والی دکان پہ گئے، پھٹے پہ دیکھا، ارد گرد ہمیں کتے نظر آئے، بڑے حیران ہو گئے، سوچنے پہ مجبور ہوئے یار اب یہ گوشت بنانے والا کتوں کے لیے تو گوشت نہیں بناتا، کسائی کتے کے لیے گوشت نہیں بناتا، اس اگر وہ بازار سے لے آیا، بکرا ذبح کیا یا جانور ذبح کیا، لینے کے بعد اس نے پھٹے پہ رکھا، صاف ظاہر ہے وہ کتوں کے لیے تو نہیں لے آیا، وہ تو انسانوں کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن ارد گرد کتے کیوں موجود ہیں؟ تو کتوں نے جواب دیا جناب لے کر تو انسانوں کے لیے آیا تھا، لیکن ادھر سے جب بچے گا تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ مسئلہ معلوم ہو گیا، خالق کائنات نے کائنات تیرے میرے لیے نہیں بنائی، کائنات اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے، لیکن ان کے صدقے سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے انسان ان کے صدقے سے تو کھاتا ہے، وگرنہ تیرا کہاں منہ کے تجھے دیا جائے۔ یارو سارا دن دیکھ لو جانور بیٹھا رہتا ہے لیکن صدقہ انسان کا کھاتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے اس لیے کائنات سب سے پہلے میں نے نبی کے لیے بنائی ہے، اور پھر میرے محبوب کا صدقہ ساری کائنات کھاتی ہے۔ امام الانبیاء کا صدقہ ساری کائنات کھاتی ہے۔ خیر عزیزان من، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا موضوع گزشتہ جمعۃ المبارک چند جمعوں سے یہ چل رہا ہے کہ حج اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے، اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ عزیزان من توجہ فرمائیے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے طواف کعبہ کو دیکھا، وہ بھی اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام، ہم نے صفا مروہ کو دیکھا، وہ بھی اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام، ہم نے شیطان کو کنکر مارنے دیکھنے، وہ بھی اللہ کے پیاروں کی ادائیں۔ اب حاجی سے پوچھنا چاہتے ہیں حاجی صاحب اب مکے میں تشریف لے گئے ہیں، دنیا کائنات کے بڑے بڑے پہاڑ تھے، آپ ڈیرہ غازی خان کے اندر جائیں بڑے بڑے پہاڑ ملیں گے، مری کے اندر جاؤ بڑے بڑے پہاڑ ملیں گے، کیا آپ ان پہاڑوں پر نہیں دوڑتے؟ آپ ان پہاڑوں پر دوڑو۔ جواب آئے گا مفتی صاحب ان پہاڑوں پر دوڑنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ میں نے پوچھا او مولوی جی جدو رب نے حکم نہیں دیتا تے پھر اتھے نہیں دوڑدا، خانے کعبے میں کیوں دوڑتا ہے؟ جواب ملا وہاں خدا نے حکم دیا ہے۔ میں نے کہا پہاڑ تو مکے میں اور بھی بہت تھے لیکن صفا مروہ پہ کیوں دوڑتا ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اس لیے دوڑتا ہوں کہ یہاں پر اللہ کی پیاری بندی جناب ہاجرہ دوڑی تھی۔ دنیا کائنات کے اندر اب اندازہ لگاؤ اللہ کا پیارا نبی جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے جب خواب کے عالم میں دیکھا، اور خواب کے عالم میں نبی دیکھتا ہے
خالق کائنات اعلان فرماتا ہے میرے پیارے نبی ابراہیم جی میرے مالک کا فرمایا میری رضا کی خاطر قربانی کر. نبی نے پہلے دن قربانی کی وہ قبول نہیں. اللہ فرمایا پھر خواب آیا. خالق کائنات فرماتے او پیارے نبی میں نے کہا پیاری چیز دے. پھر اللہ کے نبی نے اونٹ ذبح کر دیے. اللہ فرماتا ہے نہیں نبی پیاری چیز دے. اب جس دن اللہ کے نبی نے خدا کے الہام اور وحی اور خواب کو پہچانا. اب پہچانا اس کا عربی میں ترجمہ عرافہ سے ہوتا ہے. عرفہ یعرف تعریفاً پہچان کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جس رات کو نبی سویا خواب دیکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے پیارے نبی کوئی پیاری چیز قربان کر. اللہ کے نبی صبح اٹھے پہچان گئے کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں کیونکہ اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے, اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. جن کو اللہ نے اولاد دی ان سے پوچھ, جن کو نہیں دی ان سے پوچھ. ساری زندگی ترستا ہے کہ مالک کا کوئی اولاد جیسا پھل مجھے بھی عطا فرماتا. تو عزیزان من سب سے عزیز اولاد ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے سوچا پہچانا عرفہ یعرف تعریفاً پہچان آئی کہ اللہ تو اولاد کی قربانی مانگتا ہے. آپ نے جب پہچانا تو اس دن کا نام خالق کائنات نے فرمایا او میرا پیارا نبی محمد رسول اللہ سنے ربا حکم ہوئے فرمایا حبیبہ اس دن کا نام یوم عرفہ بنا دو. اس دن کا نام یوم عرفہ بنا دو. او مالکہ اس کا نام 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اللہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ, عرفہ کے میدان میں حاجی زوال کے بعد وہاں جاتے ہیں, یعنی تقریباً 11-12 بجے یا 10 بجے کے بعد وہاں مقام عرفہ میں جاتے ہیں. سارا دن حاجی عرفات میں بیٹھتا ہے, خطبہ حج بھی سنتا ہے, سارے معمولات ہوتے ہیں. ہونے کے بعد حاجی وہاں سے چلتا ہے, مغرب کی اذان کے بعد جا کر مزدلفہ میں پہنچتا ہے. رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد صبح مینا میں گیا, وہاں جا کر اس نے قربانی کرنی ہے. اب اندازہ لگانا نبی خواب کو پہچانتا ہے, وہ 9 ذی الحجہ کی رات تھی, صبح 9 ذی الحجہ ہونا تھا. نبی نے پہچانا تو اللہ نے اس دن کا نام رکھ دیا یوم عرفہ, پہچان والا دن. او مالکہ یہاں کون کس کو پہچانا تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے ایک نبی نے پہچان گیا تھا کہ اللہ مجھ سے یہ چیز طلب کرتا ہے. آؤ عزیزان من دوسری وجہ بتاتا ہوں یوم عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے. اس دن کو مقام عرفہ تو مقام عرفہ رہا, لیکن اس دن کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کو پہچانا, اور اس مقام کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت اماں حوا آدم علیہ السلام کا وہاں پر ملاپ ہوا, ایک دوسرے کو پہچانا. اللہ فرماتا ہے اس جگہ پر پہچانا, اے حبیبہ اس جگہ کا نام آج کے بعد عرفہ پہچان والی ہو گئی ہے. جس جگہ پہ ماں اور ابا آپس میں پہچان رہے ہیں اللہ نے اس جگہ کا نام عرفہ رکھوا دیا. اس دن کو بھی یوم عرفہ کہا جس دن نبی اپنے بیٹے کی قربانی پہچان رہا ہے. لیکن پہچاننے کے بعد عزیزان من دوسرا دن ہوا, صبح ہوئی نبی نے بیٹے کو لیا, مینا کے مقام پہ تشریف لے گئے. اللہ کا نبی وہاں جا کر قربانی کرتا ہے. اب اس قربانی والے دن کو ہم تو 10 ذی الحجہ کہتے ہیں, لیکن اسلامی نام عرب کے اندر آج بھی وہ مشہور ہے, وہ کہتے ہیں یوم نہر کا دن ہے, یوم نہر کا دن ہے. اب نہر عربی کے اندر کہتے ہیں قربانی کو. اللہ نے فرمایا پیارے نبی اس دن کا نام یوم عرفہ بنا دے. اور مالک کا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے یار نے بیٹے کی قربانی دی تھی, کائنات کو پتہ چل جائے جب میرا یار قربانی کرتا ہے اس کا نام یوم نہر بنا دینا ہے, قربانی والا دن بنا دینا ہے. عزیزان من جب انسان وہاں جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا نام مقام عرفہ ہے, اس دن کا نام یوم عرفہ ہے, یہ مقام مینا ہے, جگہ کا نام مینا,
لیکن جس دن حاجی وہاں قربانی کرتا ہے اس دن کا نام یوم نحر رکھا گیا، قربانی والا دن۔ عزیزان من، اب اللہ کا نبی اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، راستے میں پہنچے شیطان آ گیا، شیطان کہنے لگا او بیٹا پتہ ہے کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں ابا، کہتا ہے یار کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، تیرا ابا تجھے ذبح کرے گا۔ حضرت اسماعیل نبی کہتے ہیں او ظالمہ خیال کر، کبھی کائنات میں سنا بھی ہے کہ باپ اپنی اولاد کو ذبح کرے، دور ہٹ جا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ خدا کا امر ہے، اس لیے اللہ کا نبی خلیل تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ جناب محترم اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، قرآن کہتا ہے فلما بلغا معہ السعی قال یا بنی، چلنے کی عمر کے تھے، یعنی تقریباً ہوں گے 4-5 سال یا 6 سال کی عمر کا۔ اب اندازہ لگائیں 6 سال کی عمر کا بچہ اتنا بڑا ڈھیلا نہیں اٹھا سکتا، روڑا نہیں اٹھا سکتا، اتنا بڑا پتھر نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے نبی نے چھوٹا سا کنکر اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی انگلی پہ رکھا، انگلی پہ رکھنے کے بعد یوں کر کے مارا۔ اللہ فرمانے لگا پیارے نبی اسماعیل تم نے شیطان کو مارا، شیطان نظر آیا تھا، لیکن یہ سنت قیامت تک جاری کرا دوں گا۔ میرے نبی کا امتی حاجی حج کرنے آئے گا، جب اس مقام پر آئے گا، جب تک شیطان کو پتھر نہیں مارے گا میں رب حج قبول نہیں فرماؤں گا۔ اب میں حاجی سے پوچھتا ہوں، حاجی صاحب بڑی حیرانی کی بات، ذرا یہ تو بتائیں اسماعیل نبی کو شیطان نظر آیا تھا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، ایک پلر کھڑا ہے، پتھر کھڑا ہے، ایک پتھر کا بلاک ہے وہ نظر آتا ہے۔ میں نے کہا جناب سمجھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ جو بات اللہ کا نبی کر جاتا ہے اللہ کو وہ ادا بڑی پیاری نظر آتی ہے۔ حج تو اللہ کے پیاروں کا نام، اللہ نے اس لیے کہا ہے حاجی 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ آج کل کے دور کے مطابق لگانے کے بعد وہاں آ کر پھر تجھے عقل آئے گی کہ اللہ کے پیاروں کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں۔ پورا حج جتنا بھی انسان ادا کرتا ہے، اگر انسان کے پاس عقل ہو، سوچے کہ رب نے یہاں ان مقامات پر، وہاں شہر بھی نہیں ہیں، جنگلات کے جنگلات ہیں، وہاں پر پہاڑ کے پہاڑ ہیں، حج کے علاوہ دنوں میں جاؤ۔ حجاج بتاتے ہیں عمرہ کرنے والے کہ حاجی صاحب کلہ بندہ نہیں جا سکتا، کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا ڈر لگتا ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن اندازہ لگائیں جب حج کا موسم آتا ہے رب اسے شہر بنا دیتا ہے، رب اسے شہر بنا دیتا ہے۔ عزیزان من توجہ فرمانا، اب یہ حج اللہ کے پیاروں کا مقام ہے، ان کی اداؤں کا نام ہے، لیکن آئیں میرے نبی نے 10 ذی الحجہ کو حج پڑھا۔ آخری بات کرتا ہوں، میرے نبی مقام عرفات میں موجود ہیں، جمعے کا دن ہے، سرکار نے پوچھا غلامو مجھے بتاؤ تو صحیح آج کون سا دن ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود، عرض کرتے ہیں اللہ اعلم ورسولہ، او سونے رب جان دے یا محبوبہ تو جاننا ہے اج دن کیڑا ہے۔ لیکن کسی صحابی نے نہیں آکھیا سونیا اے مکان اج جڑا دن ہے اے یوم عرفات دا دن ہے، نہیں تمام صحابہ نے عرض کی دی سونیا رب بہتر جاندا ہے۔ جدو صحابہ نے حدیث بیان کی تھی اپنے شاگرداں نو تابعین نو، انہوں نے کیا استاد جی تانوں پتہ نہیں سی؟ کیا پتر سانوں پتہ بھی سی کہ اج دن یوم عرفات ہے؟ استاد جی پھر تسی خاموش کیوں رہے؟ کیا اس لیے خاموش رہے پتہ نہیں محبوب دی رضا کیے، رب محبوب دی ماندا ہے ساڈی ماندا ہی نہیں۔ فرمایا جب رب مانتا ہی محبوبوں کی ہے، جب رب مانتا ہی پیاروں کی ہے، ہم کہتے رہیں لاکھ بار حبیبہ یہ عرفہ ہے عرفہ ہے، محبوب کہہ دے نا صحابہ یہ کوئی اور دن ہے، رب نے محبوب کے کہنے پہ اس کو اور دن بنا دینا تھا۔ اسی مقام پر بیٹھے میرے نبی نے پھر پوچھا صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح آج دن کون سا ہے؟ یوم تو عرفہ کا تھا، دن کون سا ہے؟ یعنی ہفتہ ہے، جمعرات ہے، بدھ ہے، منگل ہے، کون سا ہے؟ اب صحابہ کو علم تو تھا
کہ آج جمعے کا دن ہے، حج پڑھ کے ابھی ابھی بیٹھے ہیں، ابھی جمعہ بھی ادا کر لیا ہے، لیکن کسی صحابی کے ہاں یہ جواب نہیں آیا۔ او سونے اج جمعے دا دن نہیں تمام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ عالم و رسولہ، او سونے رب جان دے یا اوندا محبوب بہتر جان دے۔ مطلب یہ تھا حبیبا، ہم کہیں جمعے کا دن ہے، آپ کہیں نہیں ہفتے کا دن ہے، رب تو آپ کی مانتا ہے، مان کر اللہ اس کو ہفتہ بنا دے، ہم کیا کریں گے؟ تو عزیزان محترم، اس طرح کی باقی چیزیں میں میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے، لیکن صحابہ کا ایک ہی جواب تھا، اللہ عالم و رسولہ، اللہ عالم و رسولہ، سونے اللہ بھی بہتر جانتا ہے، اندہ محبوب بھی بہتر جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، مالک کائنات